جی تو عزیز بچوں، نظم کسان کا پہلا شعر ہے: جٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ جٹ پٹا بیٹے کہا جاتا ہے مغرب کے بعد کا وقت، شام کا وقت، ٹھیک ہے جی، اندھیرے اور اجالے کے ملنے کا وقت۔ بعض دفعہ صبح کے وقت، جس وقت اندھیرے اور اجالے کا ملنے کا وقت ہو، اس وقت کو بھی جٹ پٹا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے وہ شام کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس وقت اندھیرا اور اجالا مل رہا ہو۔ تو مغرب کے بعد کا وقت، شام کا وقت۔ جٹ پٹے کا نرم رو دریا، نرم رو بیٹے خاموشی سے بہنے والا، آہستگی سے بہنے والا دریا۔ آگے بیٹے لفظ ہے شفق۔ شفق بیٹے کہا جاتا ہے آسمان کی سرخی کو، کہ جو شام، صبح یا شام کو طلوع یا غروب آفتاب کے وقت آسمان پر نظر آتی ہے۔ ایسی سرخی جو طلوع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت آسمان کے کناروں پر نظر آتی ہے سرخی، اس سرخی کو شفق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا معنی لکھیں گے؟ شام کے وقت آسمان پر پھیلتی ہوئی روشنی یا سرخی جو ہے وہ شفق کہلاتی ہے۔ اضطراب کا بیٹے لفظی معنی ہوتا ہے بے چینی، بے قراری۔ اگلے دوسرے مصرے میں کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب، سارے الفاظ جو ہیں وہ آسان استعمال کیے ہیں۔ غروب آفتاب، آفتاب بیٹے سورج کو کہتے ہیں، سورج کا غروب ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا بیٹے شعر کا مفہوم بنے گا: شام کے وقت دریا جو ہے وہ بڑی روانی سے بہتا ہے، آسمان پر پھیلی سرخی کے اندر بے قراری پائی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت کھیت اور میدان خاموشی کا منظر پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا اس شعر کے مشکل الفاظ کے معانی اور اس کا مفہوم۔ تشریح کے اندر کی طرف چلتے ہیں بیٹے۔ تو جوش میں علی آبادی نے اس نظم میں بڑی جاندار منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے شام کے منظر کو بڑے دل نشین انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، دن کی روشنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو رہی ہے، اور دریا کا جو پانی ہے وہ بھی بڑی دھیمی رفتار سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر طرف خاموشی چھا چکی ہے۔ تو شام کے اس وقت میں سورج کی سرخی کی جو بےتابی دیکھنے کے قابل ہے۔ سارا دن سورج اپنی روشنی پھیلاتا رہا ہے، اس کے غروب ہونے کے بعد کھیتیاں اور میدان اور خاموش اور ویران ہو گئے ہیں، ان کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، ہر طرف ایک اداسی کا سما پیدا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس بات کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے کہ دن جو ہے وہ ڈھل چکا ہے اور شام کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اس شعر کے اندر جوش میں علی آبادی نے شام کے وقت کی منظر کشی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر شام کے وقت کی منظر کشی بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں: جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شام کا وقت ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، اور دریا جو ہے وہ ایسی حالت کے اندر آہستگی سے بہہ رہا ہے۔ آسمان کی کناروں کو دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک سرخی دکھائی دیتی ہے، اور اس سرخی کے اندر ایک اضطراب کی، ایک بے چینی کی، ایک بے قراری کی کیفیت ہے۔ کھیتیاں ہوں چاہے میدان ہوں، ہر طرف خاموشی چھا چکی ہے، اور ایسی حالت کے اندر سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ تو انتہائی خوبصورت منظر جو ہے وہ شاعر نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ تھا بیٹے نظم کا پہلا شعر۔ آج کے لیکچر میں بیٹے ہم لوگ پہلے شعر کی ہی تشریح کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے جو مصنف کا، جوش میں علی آبادی کا ہم لوگوں نے تعارف پڑھا ہے، اس کے MCQs آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور اسی طرح پہلا شعر جو ہے اس کے مشکل الفاظ کے معانی، اہم تراکیب اور مفہوم کو اور تشریح کو آپ لوگوں نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو دوسری بات بیٹے یہ ہے کہ آج کے لیکچر سے ہم لوگ تفہیم عبارت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر رہے ہیں، مطلب ہم لوگ اشعار کی تشریح بھی کریں گے اور روزانہ ایک تفہیم عبارت بھی حل کریں گے۔ تو آئیے آپ لوگوں سے ذکر کرتے ہیں کہ تفہیم عبارت کسے کہتے ہیں اور اس کو کس طرح حل کرنا ہوتا ہے، چونکہ یہ 10th کے اندر سوال آپ کے لیے ایک نیا ہے۔ تو آئیے پہلے تفہیم عبارت کی چلتے ہیں۔
کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بنیادی باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ جی بیٹے، تفہیم عبارات و اشعار، یہ سوال بیٹے 10th کلاس میں امتحانی پرچہ میں ایک آپ کے لیے نیا سوال ہے، اور یہ سوال آخری سوال ہوتا ہے سبجیکٹیو پیپر کا، اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تفہیم عبارت بالکل بیٹے ویسی ہے جس کو آپ لوگ انگلش کے اندر کمپریہنشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک عبارت دی گئی ہوگی، ایک پیراگراف دیا ہوگا، اس کے اندر سے اس کو آپ لوگوں نے بغور اس کا مطالعہ کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے اس کی اچھے انداز کے اندر، اور اسی سبق میں سے آخر پر 5 سوالات دیے گئے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے انہی 5 سوالات کا اسی پیراگراف میں سے جوابات کو تلاش کرنا ہے۔ انتہائی آسان سوال ہے، تھوڑی سی توجہ سے بیٹے آپ لوگوں کو یہ بہت اچھے نمبر دلوا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے پہلے اس کی بنیادی باتیں جو کتاب والوں نے ذکر کی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد عبارت کی طرف چلیں گے کہ عبارت کون سی ہے اور اس کے اندر سوالات کیا دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ ان سوالات کے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے بھی پڑھے ہوں گے، سنی ہوئی کہانی سنائیے اور پڑھے ہوئے قصے لکھیے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان، آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت، اپنی زبان دانی اور الفاظ کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات اپنے لفظوں میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کو فہم عبارت کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی عبارتوں کو مضمون ہو یا کہانی، افسانہ ہو یا علمی مقالہ، اسی نظر سے پڑھنا چاہیے کہ اسے سمجھیں گے اور اس کے مطلب کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں گے۔ اس عمل سے ذہانت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے۔ دوسروں کی بات سمجھ کر اسے اچھے طریقے سے سمجھانا قابلیت کا کام ہے۔ آپ کو یہ مشق کرنی چاہیے تاکہ علمی لیاقت میں اضافہ ہو اور ادب سمجھنے کی خودداد صلاحیت بڑھتی رہے، لوگ آپ کی قابلیت سے واقف ہوں اور آپ اچھے انداز میں جواب لکھ کر اپنے ممتحن کو مطمئن کر سکیں۔ آپ آئندہ صفحات میں کچھ اقتباسات پڑھیں گے، کچھ پیراگراف پڑھیں گے۔ یہ پیراگراف آپ کی درسی کتاب سے نہیں لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی نظر اپنی کتاب سے ذرا آگے بڑھے، اور جو کیا ہے، جو آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کی روشنی میں وہ تحریریں بھی سمجھیں جو پڑھائی تو نہیں گئی ہیں مگر آپ کی قابلیت کے مطابق ہیں، اور آپ انہیں پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا توجہ کریں تو ان عبارتوں کا مطلب سمجھا بھی سکیں گے۔ ان عبارتوں کو غور سے پڑھیے اور متعلقہ سوالوں کا جواب ضرور لکھیے۔ تو بیٹے جوابات آپ لوگوں نے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے جوابات دینے سے پہلے، وہ ہوتا ہے اس عبارت کو غور سے پڑھنا۔ تو عبارت کے اندر سب سے پہلے جو چیز آپ کو دی گئی ہوتی ہے وہ ہے عبارت۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے عبارت کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ عبارت کو 2 سے 3 مرتبہ بغور پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں اچھی طرح، اس کے بعد اس کے آنے والے جو سوالات ہیں ان کو بھی بغور پڑھیے کہ اس سوال کے اندر کیا بات پوچھی گئی ہے۔ بعض اوقات تو بیٹے وہی الفاظ جو ہیں وہ مناسب الفاظ میں آپ کو مل جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل عبارت کو سمجھنے پر اپنے الفاظ کے اندر آپ لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس بات کی کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس انداز کے اندر سوال کیا گیا ہے آپ لوگ اسی انداز کے اندر عبارت کو سمجھ کر اپنے الفاظ کے اندر جو ہے وہ جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کرنے سے تھوڑا اجتناب کیا جائے کہ ہو بہو الفاظ جو ہیں وہ آپ عبارت سے اٹھائیں اور جواب کے اندر لکھ دیں۔ بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں کہ دیکھا کہ اچھا اس کا سوال ہے، اس سوال کا تعلق فلاں لائن کے ساتھ ہے تو وہ لائن اٹھائی سیم کی سیم بالکل ہو بہو تو اس کے جواب میں لکھ دی۔ تو ایسا کرنے سے پورے نمبر جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے آپ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل چیز ہے کہ سوال کو سمجھیے، عبارت کو سمجھیے، پھر سوال کے مطابق اس عبارت میں سے اپنے الفاظ کے اندر جواب جو ہے وہ دیجیے۔ اس طرح آپ لوگ جو ہیں وہ بہتر انداز کے اندر اس سوال کا پورے کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں نے بیٹے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ امتحانی پرچہ کے اندر 10 نمبر کا ہے، اور تھوڑی سی توجہ سے آپ لوگ بآسانی جو ہے وہ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔